Assalamu alaikum. Welcome students of first year class. This is the course for computer science, and today we have our first chapter named Basics of Information Technology. And today's lecture is the first lecture of the course as well. And I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, DPSN College, Kasur. You have my WhatsApp number here for any queries and questions about this lecture. Okay guys, start करते हैं. आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करना जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है ओवरव्यू हम इसमें देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे तब्दीली आती रही है. उसके बाद हम उसका मॉडर्न सिनेरियो देखेंगे कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह हमारे काम आती है, और उसके बाद हम इसकी डिटेल वर्क में जाएंगे जिसका टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. And that topic would be continued to the next lecture as well. Okay, let's start. First we have the overview, basics of information technology. पहला पॉइंट है एज ऑफ ग्लोबल विलेज. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इस वक्त इतनी इम्प्रूव कर चुकी है कि हम किसी एक जगह पे बैठे हुए उसी शहर में, उसी मुल्क में या दूसरे ममालिक में किसी से भी इस तरह से बात कर सकते हैं जैसे हम रियल टाइम में कम्युनिकेट कर रहे हैं. रियल टाइम में कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे कोई दो लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हों, जिस वक्त आप सवाल कर रहे हैं उसी वक्त उसको वो पहुंच भी रहा है और उसी वक्त वो आपको उसको जवाब भी दे रहा है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारी दुनिया इस वक्त एक वर्चुअल विलेज में कन्वर्ट हो गई है. राइट, ओवरव्यू चल रहा है अभी. इंफॉर्मेशन हम किसे कहेंगे? द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनीथिंग. किसी भी चीज़ के मुतल्लिक आदाद शुमार या आप उसके मुतल्लिक कुछ जान लें तो आप उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे. मज़ीद सादे अल्फाज में हम कहेंगे द नो हाउ अबाउट एनी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट्स एंड प्लेज इट्स रोल इन एनी सिस्टम. किसी भी सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट का मौजूद होना कि वो उसमें किस वजह से मौजूद है और उसमें उसका किरदार क्या है, इसके मुतल्लिक जानना, हम इसको इंफॉर्मेशन कहेंगे. अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है सिस्टम. देखते हैं सिस्टम किसे कहते हैं. सिस्टम, एनी आइडेंटिफाइड एंड नॉन वर्क दैट एक्सेप्ट्स डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू इटसेल्फ, manipulates it in the shape of certain outputs and delivers so that it becomes useful and meaningful. अब इस फील्ड में इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं. आइडेंटिफाइड एंड नॉन वर्क, कोई भी ऐसा काम जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें, जिसको आप जान सकें कि ये कोई काम है, और ऐसा काम जो डेटा को एक्सेप्ट कर सके या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सके अपने अंदर उसी सिस्टम में. मैनिपुलेट्स इट, मैनिपुलेट्स हम कंप्यूटर की टर्म में इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के लिए. उसको मैनिपुलेट कर सके या उसको प्रोसेस कर सके. मैनिपुलेशन कंप्यूटर टर्म में इस्तेमाल होती है प्रोसेसिंग के लिए. इन द शेप ऑफ सर्टन आउटपुट्स, कि उससे कोई ख़ास आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सके. एंड डिलीवर्स, और वो आउटपुट आपको डिलीवर भी कर सके. सो इट बिकम्स यूजफुल एंड मीनिंगफुल, ताकि वो आउटपुट, वो मैनिपुलेटेड डेटा जो कि अब इंफॉर्मेशन बन गया है, उससे आप कोई यूज़फुल काम ले सकें या वो आपके लिए मीनिंगफुल साबित हो सके. फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन टर्म दिस वर्क एज डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग. इस मैनिपुलेशन को, इस प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटर की ज़ुबान में डेटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग का नाम भी देते हैं. कि ओवरव्यू कंटिन्यूड. यहाँ पे टर्म आ गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. पहले इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. द टेक्नोलॉजी दैट मर्जेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स कैरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियो एट्सेट्रा. ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटिंग को हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ जोड़ देती है, मर्ज कर देती है, और वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स आपके डेटा को
کیری کر سکتے ہیں, لے کے جا سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں ان دا فارم آف ٹیکسٹ, ساؤنڈ, امیجز, ویڈیو ایٹسیٹرا. اب وہ جو انفارمیشن ہے جس کو کمیونیکیشن لنکس کیری کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہے, امیجز بھی, ویڈیو بھی ایٹسیٹرا. مطلب کسی بھی شکل میں جب انفارمیشن کیری کی جاتی ہے آپ اس کو سمپلی ڈیٹا کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹو گیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی امپلیمنٹڈ, اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے یا امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا کور پوائنٹ ہے the computer systems are networked in such a way that the data or information stored or processed on them is always available from anywhere at any place at any moment. تو اس میں بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آپ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک بنیادی عمل ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹمز آپس میں اس طرح سے نیٹ ورکڈ ہوں کہ ڈیٹا جو ان میں سٹور کیا گیا ہے یا انفارمیشن جو پروسیس کی گئی ہے وہ ہمیشہ اویلیبل ہونی چاہیے, کہیں سے بھی, کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پہ. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن کی بنیادی شک ہے. اوکے, the computer users are almost always sharing and exchanging their information in such a manner as if they are sitting in a drawing room face to face. اس کی بات ہم نے ابھی پہلے بھی کی تھی کہ کمپیوٹر یوزر جو ہوتے ہیں یا آپ اسمارٹ فونز یوز کرتے ہیں وہ بھی کمپیوٹرز ہی ہیں, وہ تقریباً ہر وقت آپ آپس میں ڈیٹا یا انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اس طرح سے کہ جیسے آپ ایک ہی جگہ پہ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو انفارم کر رہے ہوں یا انفارمیشن لے رہے ہوں. تو اس میں دیکھیں تو وہی بات مین جو کور پوائنٹ ہے کہ ڈیٹا جو ہے ہمیشہ کہیں سے بھی, کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ سے اویلیبل ہونا چاہیے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کور پوائنٹ ہے. بے گائز اوور ویو کمپلیٹ ہو گیا. ماڈرن سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی یا بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے کس طرح کام کرتی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی از ناؤ یوزنگ دا ویز آف ڈفرینٹ میڈیا. میڈیا ہم کہیں گے کوئی بھی ایسا رستہ جس کے ذریعے انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ تک پہنچ رہی ہے یا آپ سے دنیا تک پہنچ رہی ہے. تو ڈفرینٹ کمیونیکیشن میڈیا میں لائک سیٹلائٹ, فائبر آپٹک, موبائل فون, فیکس مشین, ملٹی میڈیا, ہائپر میڈیا, ای کامرس, ایم کامرس ایٹسیٹرا فار کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اس وقت مختلف میڈیا یوز کر رہی ہے جن میں سیٹلائٹ ہیں, وائرلیس ورک ہے, فائبر آپٹک جو کہ لائٹ ویوز کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے, موبائل فونز ہیں, فیکس مشینز ہیں, ملٹی میڈیا ڈفرینٹ ٹائپس کی گرافکس اور اینیمیشنز وغیرہ سینڈ ہوتی ہیں. ای کامرس آپ آن لائن کامرس کا ورک کرتے ہیں, بینکنگ وغیرہ. ایم کامرس آپ موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ سبھی چیزیں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آپس میں مرج کر دی ہیں اور ان سبھی میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ کو باقی دنیا سے جوڑتی ہے یا باقی دنیا آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. دس انہانسمنٹ ہیز شفٹڈ مینی آئسولیٹڈ ٹیکنالوجیز ٹو اے یونیفائڈ سنگل کنورجنس. اس بہتری کی وجہ سے یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو اب سیٹلائٹ یا فائبر آپٹک یا میڈیا فونز یا ہر طرح کی ٹیکنالوجی تقریباً استعمال کر رہی ہے, اس کے ذریعے مختلف الگ الگ ٹیکنالوجیز جو تھیں وہ یونیفائڈ ڈیجیٹل کنورجنس میں آ گئی ہیں. ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے ایک ہی جگہ پہ ٹو ایکسپیرئنس اے بیوٹیفل اینڈ فینٹاسٹک سینیریو آف کمپیوٹر یوٹیلائزیشن. اب مختلف فیلڈس کون سی ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی, ایجوکیشن, میڈیسن, اور فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں فلائٹس کی, ایئرپورٹس کی. تو اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن, اگر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی سے پہلے کی بات کریں تو ایجوکیشن تھی وہ بکس تک محدود تھی. آپ کو شاپس سے, بازار سے بکس سیل اور پرچیز کرنی پڑتی تھیں, یا اگر آپ نے کسی شخص سے اس کے ویوز لینے ہیں, اس کا آئیڈیاز لینے ہیں, تو آپ کو اس تک رسائی چاہیے تھی, اس تک پہنچ کے آپ اس سے بات کر سکتے تھے اور وہ آپ کو اپنے آئیڈیاز اگر چاہے تو دے سکتا تھا, ورنہ آپ ویٹنگ لسٹ میں ہیں. لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اب بکس آپ کو آن لائن اویلیبل ہیں, آپ گھر میں بیٹھے کہیں سے بھی سیل اور پرچیز کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ سیل پرچیز کیے بغیر ان کو آن لائن اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں, اور لوگوں نے اپنے اپنے ویوز آن لائن
نیٹ پہ پرووائڈ کر دیے ہیں، آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے، ویوز ہیں وہ آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ میڈیسن، آپ پہلے آپ کو میڈیسن کے لیے فزیکلی کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا میڈیسن پرووائڈر سے، اب آپ گھر بیٹھے اس کو سیل اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی میڈیسن کے متعلق انفارمیشن لے سکتے ہیں، اس کو پرچیز کرنے سے پہلے لوگوں کے ریویوز پڑھ سکتے ہیں میڈیسن کے متعلق کہ وہ کس میڈیسن کو سجیسٹ کرتے ہیں اور کس سے بچنے کا کہتے ہیں، آپ لوگوں کے تجربات خود گھر بیٹھے لے سکتے ہیں۔ تو آپ کی ٹائم کی بچت ہے، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا، آپ اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں بیٹھے یہ ساری انفارمیشن لے رہے ہیں۔ ایئرپورٹس کی بات کریں تو آپ کو ایئرپورٹ پہ جا کے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے یا ڈیلیڈ ہے یا ارلی ہے، آپ اس کو آلریڈی گھر سے ہی دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی فلائٹس آج ایکٹیو ہیں، کون سی ان ایکٹیو کر دی گئی ہیں، اور جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے، اور جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ یہ سبھی آپ کو اپنے گھر میں اپنے سسٹم پہ یا موبائل فون پہ اویلیبل مل جاتا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ آئسولیٹڈ ٹیکنالوجیز جو تھیں ان کو جوڑ کر ایک یونیفائڈ ڈیجیٹل کنورجنس میں چینج کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے ہم تمام فیلڈ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہیں۔ اس میں جو فیلڈز بتائی گئی ہیں وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج اس کو کہتے ہیں، جس میں روبوٹس وغیرہ شامل ہیں، وہ اس اسکوپ سے باہر ہیں لیکن اس فیلڈ کا نام دیا گیا ہے یہاں پہ۔ ویب بیسڈ اپلیکیشنز، ای کامرس، اس کا میں نے آپ کو بتایا آپ آن لائن ورک کرتے ہیں۔ ایم کامرس، موبائل سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اینیمیشن، گرافکس کو جوڑ کے ویڈیوز بنانا، گرافکس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا کہ وہ کسی ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے نظر آئے۔ ملٹی میڈیا، ہائپر میڈیا، ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ایٹسٹرا، یہ سبھی اب ماڈرن سینیریو میں ہیں۔ ہم اوور ویو میں دیکھ چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایوولو ہو کے اب اس لیول پہ آ گئی ہے کہ اس نے آئسولیٹڈ ٹیکنالوجیز کو یونیفائی کر کے ہمیں ہمارے سامنے پرووائڈ کر دیا ہے، اور ایک ہی سسٹم سے، ایک ہی ڈیوائس سے ہم کسی بھی ٹیکنالوجی کو سرچ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، ورک کر سکتے ہیں۔ ماڈرن سینیریو کنٹینیوڈ۔ There exist so many fields of computer applications about which a single person cannot have and hold all the knowledge. یہ بات آپ کو بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ ایک اکیلے بندے کے لیے، ایک اکیلے پرسن کے لیے یہ امپاسبل ہے کہ وہ کمپیوٹر کی تمام اپلیکیشنز یا تمام فیلڈز کو انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے اور ان کا نالج بھی اپنے پاس رکھے۔ ایک میڈیکل پرسن جو ہے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ، وہ میڈیکل کی انفارمیشن لے سکتا ہے، میڈیسن کی الگ ہے، ایجوکیشن کی الگ ہے، فلائٹس کی الگ ہے، ڈفرینٹ فیلڈس ہیں، اور ایک ہی پرسن ان سبھی فیلڈس کو کیری نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کی اپلیکیشنز اس قدر واسٹ اور اس قدر وسیع ہو چکی ہیں کہ اب ان کی علیحدہ علیحدہ فیلڈس ہیں، علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں جن میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز brought a revolution in our lifestyle۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں انقلاب لا دیا ہے۔ ہم کسی بھی فیلڈ سے متعلق آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، آپ سرچ انجن میں صرف اس کا نام لکھیں یا پوائنٹ لکھیں جو آپ نے سمجھنا ہے، آپ کے سامنے اس کے سینکڑوں ہزاروں لنکس آ جاتے ہیں، آپ ان میں سے اسٹڈی کریں، اور لوگوں کے ریویوز بھی ساتھ ہوں گے کہ کون سی انفارمیشن درست ہے، کون سی انفارمیشن غلط ہے، یا کس کے متعلق ابھی ڈاؤٹس چل رہے ہیں، ابہام میں ہے۔ یہ سبھی آپ کو کہیں آئے جائے بغیر آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پام ٹاپس پہ، موبائل فونز پہ، ڈیسک ٹاپ پہ، لیپ ٹاپس پہ اویلیبل مل جاتا ہے۔ ناؤ ویدر اٹ از ٹرمڈ ایز کمپیوٹر ایولیوشن، آپ چاہے اس کو کمپیوٹر ایولیوشن کہہ لیں، انفارمیشن ریولیوشن کہہ لیں، کمیونیکیشن ریولیوشن کہہ لیں، انٹرنیٹ ریولیوشن کہہ لیں، ملٹی میڈیا ریولیوشن کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، دس انفارمیشن ہائی وے ہیز آلموسٹ کنورجڈ آور ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج۔ اس انفارمیشن ہائی وے نے، مطلب اس ہائی وے پہ تمام فیلڈز آ چکی ہیں، تقریباً تمام فیلڈز آ چکی ہیں۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ اسی لیے اسٹارٹ پہ ٹرم استعمال کیا گیا تھا ایج آف گلوبل ولیج، کہ ہماری دنیا اس وقت ورچولی اس قدر کنیکٹڈ ہے جیسے کسی گاؤں کے لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کہ نیکسٹ سلائیڈ۔
मॉडर्न सिनेरियो ऑफ हो गया. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है. इसके लेक्चर जो हैं फर्दर भी चलेंगे. अभी इसमें बेसिक्स बताएंगे. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की डेफिनेशन है यहाँ पे, आपने पहले भी पढ़ी होगी, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ. अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू accept data, which is also called input, process it into useful information, which is called output, and store it in a secondary storage for safekeeping or later use. अगर आप देखें तो इसमें चार एस्पेक्ट्स, चार टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं. पहली तो ये कि ऐसे डिवाइस या ऐसी मशीन है जिसको प्रोग्राम किया जाता है, वो खुद से प्रोग्राम नहीं होती. दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, उसको प्रोग्राम किया जाता है टू एक्सेप्ट डेटा, कि वो डेटा को एक्सेप्ट करे, उसको प्रोसेस करे, उसकी इंफॉर्मेशन बनाए, आउटपुट दे और उसको लेटर इस्तेमाल के लिए स्टोर भी करके रखे. इसमें चार बड़े एस्पेक्ट्स आते हैं. इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, उसकी आउटपुट बनाना और उसको स्टोर करना. In the discussion of computer science, machine is called hardware. अब कमिंग लेक्चर्स में या कमिंग टॉपिक्स में मशीन या हार्डवेयर कहा जाए तो एक ही मतलब है. प्रोग्राम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहेंगे. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ द मशीन. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी मशीन को चलाने के लिए, मशीन को इस्तेमाल करने के लिए. एंड कैन बी कॉल्ड एज कंप्यूटर सिस्टम, अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. मतलब वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए, जिनको जॉइंट करने से, जिनको कनेक्ट करने से मशीन प्रॉपरली वर्क करती है, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होंगी. और इनके कनेक्शन के बाद हम पूरे सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. यहाँ पे आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, हार्डवेयर का सिंगुलर भी हार्डवेयर होता है और प्लूरल भी हार्डवेयर ही होता है. इसी तरह सॉफ्टवेयर का सिंगुलर भी सॉफ्टवेयर है और प्लूरल भी सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट, अ कंप्यूटर रिक्वायर्स 4 मेन एस्पेक्ट्स. ये मैंने आपको अभी भी बताया, चार उसके बुनियादी अवामिल होते हैं, इसमें लिखे हुए हैं. कंप्यूटर रिक्वायर्स 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा हैंडलिंग फॉर फंक्शनिंग प्रॉपरली. अगर उसने सही काम करना है मशीन ने, कंप्यूटर ने, तो उसके चार एस्पेक्ट्स होने लाजमी हैं. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. डेटा की इनपुट ले सके, उसको प्रोसेस कर सके, उसकी आउटपुट बना सके और उसको स्टोर भी कर सके. अब इनपुट किसके ज़रिए लेनी है, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. तो इनपुट डिवाइसेस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज़. इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को एक्सेप्ट तो करती हैं लेकिन ऐसी फॉर्म में जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल कर सके. एंड देन सेंड इट टू द प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सिंपली सीपीयू भी कहते हैं. उसके बाद वो उनको प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड कर देते हैं. ये इनपुट डिवाइसेस का काम है. प्रोसेसर, सीपीयू, जिसको हम सिंपली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. प्रोसेसर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट मैनिपुलेट्स इनपुट डेटा इनटू द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन. अब डेटा जो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए सिस्टम को दे दिया गया, नेक्स्ट प्रोसेस आता है उनकी उसकी मैनिपुलेशन का, उसकी प्रोसेसिंग का. तो प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसर के ज़िम्मे होता है कि वो उस इनपुट को मैनिपुलेट करे, प्रोसेस करे और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करे. प्रोसेसर काम कैसे करता है? प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्राम्स को एक तरतीब से प्रोसेस करता है, स्टेप बाय स्टेप. इसकी जैसे आप रोज़मर्रा लाइफ में एग्जांपल देखें, अगर आपने चाय भी बनानी है तो आपको उसकी तरतीब याद रखनी पड़ती है, उसके स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं. उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आप वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो प्रोसेस एज़ रिक्वायर्ड कंप्लीट नहीं होगा. तो प्रोसेसर भी जो है तमाम इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को लॉजिकल सीक्वेंस के ज़रिए प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है. आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस सिंपली शो अस द प्रोसेस डेटा, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सकती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ शेप्स में, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में. स्टोरेज. स्टोरेज यूजुअली मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज. आमतौर पे हम स्टोरेज का मतलब सेकेंडरी स्टोरेज लेते हैं, विच आर हार्ड डिस्क, यूएसबी एट्सेट्रा. एंड स्टोरेज कैन होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स आउटसाइड द कंप्यूटर एज वेल. ये सेकेंडरी स्टोरेज का मेन पॉइंट है
کہ سیکنڈری اسٹوریج ایسی اسٹوریج کو کہیں گے جس میں ڈیٹا اسٹور ہو جائے اور وہ آؤٹ سائڈ دا کمپیوٹر بھی آپ کے پاس اویلیبل رہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا اسٹور کیا ہے تو آپ اس کو ہارڈ ڈسک کو سسٹم سے ریموو کر کے کہیں اور بھی استعمال کریں گے تو وہ وہاں پہ استعمال ہو جائے گی اور ڈیٹا اس میں موجود ہوگا. اسی طرح یو ایس بی ہے, میموری کارڈس ہیں, آپ کے موبائل فون میں ایسی اویلیبلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ ایڈیشنل ڈیوائس لگا کے ڈیٹا کو کاپی اور کہیں اور ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ایسی تمام ڈیوائسیز جو ڈیٹا کو اسٹور کر سکیں اور آؤٹ سائڈ دا سسٹم بھی اویلیبل کر سکیں اس کو اسٹوریج کہتے ہیں. کہ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر یہ ایک پکٹوریل ویو ہے. ابھی جو ہم نے 4 اسپیکٹس پڑھے, ان پٹ اور اس کے نیچے یہ ان پٹ ڈیوائسیز کے نیم دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہم ان پٹ پروسیسر کو دے سکتے ہیں. کی بورڈ, ماؤس, اسکینر, یو پی سی ریڈر, مائکرو فون, ان سب کے ذریعے ان پٹ پروسیسر تک پہنچتی ہے اور پروسیسر اس کو پروسیس کرتا ہے کس میں, سی پی یو میں, مین میموری میں, یا اسپیشل فنکشن کارڈز رجسٹرز ہوتے ہیں جن میں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور پروسیسنگ ہونے کے بعد اس کی آؤٹ پٹ بنا دی جاتی ہے. اور آؤٹ پٹ میں نے آپ کو بتایا آپ کو مختلف فارمز میں مل سکتی ہے, مختلف شیپس میں مل سکتی ہے. فار ایگزامپل ویڈیو ڈسپلے, آپ کو آؤٹ پٹ کے طور پہ ویڈیو مل جائے گی. پرنٹر آپ کو پیپر آؤٹ پٹ دے دے گا. اسپیکر آپ کو ساؤنڈ کی آؤٹ پٹ دے گا. سلائڈ پروجیکٹر, پلاٹر, یہ ساری آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں جو پروسیسڈ ڈیٹا کی آؤٹ پٹ آپ تک پہنچاتی ہیں. اور پروسیسڈ ڈیٹا کو ہی ہم اسٹوریج میں اسٹور کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, میگنیٹک ڈسک, آپٹیکل ڈسک, میگنیٹک ٹیپ, اس میں آپ ہارڈ ڈسک شامل کر سکتے ہیں, ڈی وی ڈیز شامل کر سکتے ہیں, یو ایس بیز شامل کر سکتے ہیں, میموری کارڈز وغیرہ. تمام وہ ڈیوائسیز جن میں آپ ڈیٹا اسٹور کر کے آؤٹ سائڈ دا سسٹم بھی اویلیبل کر سکیں, وہ اسٹوریج ڈیوائسیز ہیں. کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر. اب ہارڈ ویئر ڈیوائسیز مینلی یوز ہارڈ ویئر ڈیوائسیز ان کمپیوٹر سسٹم آر ان پٹ ڈیوائسیز جن میں کی بورڈ, ماؤس اور مائکرو فون وغیرہ شامل ہیں جن کے ذریعے کمپیوٹر میں ان پٹ دی جاتی ہے, جن کو ابھی ہم نے پکٹوریل ریپرزنٹیشن پہ بھی دیکھا. آؤٹ پٹ ڈیوائسیز جن کے ذریعے آپ سسٹم سے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں, پرنٹرز, اسپیکرز, مانیٹرز ایٹسیٹرا. مین میموری میں ریم اور روم شامل ہیں. سیکنڈری میموری میں ہارڈ ڈسک, یو ایس بی, ڈی وی ڈی, میموری کارڈ, فلیش ڈرائیوز, یہ ساری اس میں شامل ہوں گی. انٹرکنیکٹرز میں وہ کیبلز یا پورٹس یا بسز شامل ہیں جن کے ذریعے آپ سسٹم کی ڈیوائسیز کو آپس میں جوڑتے ہیں, سسٹم کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ وہ سسٹم کے اکارڈنگلی پروسیس کر سکیں. وہ انٹرکنیکٹرز کے ذریعے جڑیں گی. نیٹورکنگ ڈیوائسیز جو آپ کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں, ان میں ماڈم, برج, راؤٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں. ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ٹرمینلز, ٹچ اسکرینز ایٹسیٹرا. ٹرمینلز آپ اگر کسی فاسٹ فوڈ کی شاپ پہ جائیں اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنی ایل سی ڈی اسکرین لگائی ہوتی ہے, آپ کا آرڈر اسی پہ ہی وہ ایکسیپٹ کر کے کلک کر رہے ہوتے ہیں اور اسی سے ہی آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا آرڈر اوکے ہو گیا, آپ آگے سے ریسیو کر لیں. ٹچ اسکرین آپ سبھی کے پاس اب اسمارٹ فونز ہیں, موبائل فونز ہوتے ہیں. آپ اسکرین پہ ہی کسی پوائنٹ کو کلک کرتے ہیں یا کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا ان پٹ دیتے ہیں اور اسی اسکرین پہ آپ کو وہ اس کی آؤٹ پٹ بھی دے رہا ہوتا ہے, موبائل فون یا اسمارٹ فون. تو ایک ہی وقت میں وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں ڈیوائس کا کام کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو آئی او ڈیوائس کا نام دیا جائے گا. اوکے گائز, دیٹس آل فار ٹوڈے. آپ سب کے لیے ایک ایڈوائس ہے, لرن فار یور انڈرسٹینڈنگ, for your own knowledge, not just for exams, because when you understand for knowledge, exams can never be an issue. Very best of luck. Okay, Allah Hafiz. See you in next lecture.